حضرت انس فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس و اجود الناس و اشجع الناس، کہتے ہیں کہ حضور جتنے دلیر تھے، جتنے بہادر تھے، کائنات کے تر اتنا بہادر ہم نے کوئی نہیں دیکھا۔ مولا کائنات فرماتے تھے جب جنگ کی بھٹی گرم ہوتی تو ہم دیکھتے کہ سب سے آگے بڑھ کر حملہ کرنے والے محمد عربی ہی ہوا کرتے تھے، اور ہم حضور علیہ السلام کی اوٹ میں ہوا کرتے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اپنی تلوار سے اور اپنے نیزے سے جو ہے وہ کسی کو قتل نہیں کیا ہے، صرف ابی بن خلف وہ بد نصیب شخص تھا جس نے کہا تھا کہ میں نے گھوڑا رکھا ہے جس کو 16 رتن مکئی کے دانے روز ڈالتا ہوں، اور اس گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے میں آؤں گا اور اے محمد معاذ اللہ آپ کو شہید کر دوں گا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے چاہا تو میں تجھے قتل کروں گا۔ اور پھر غزوہ احد کے موقع پہ جب وہ آیا، کہنے لگا کہ میرا راستہ چھوڑ دو، اور پھر وہ گھوڑا لے کر کے آگے بڑھا۔ صحابہ آگے بڑھنے لگے تو حضور نے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ۔ حضرت حارث بن سما سے حضور نے چھوٹا سا نیزہ لیا اور آگے بڑھ کے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس کے گلے کے قریب اس کا ہلکا سا کچوکا دیا، اور چھوٹا سا زخم اس کی گردن پہ لگا تو وہ بھاگتا تھا اور چیختا تھا اور کہتا تھا کہ قاتلنی محمد، محمد نے مجھے قتل کر دیا ہے۔ لشکر والوں نے کہا ابی بن خلف عجیب بات ہے، ایک چھوٹا سا زخم ہے اور تو اتنا شور ڈال رہا ہے۔ اس نے کہا تم نہیں جانتے ہو کہ مجھے کتنی اس کی تکلیف ہو رہی ہے، اگر میری اس تکلیف کو پورے لشکر میں بانٹ دیا جائے تو سارا لشکر مر جائے، جو تکلیف مجھے محمد کی اس ضرب سے پہنچی ہے۔ اس نے کہا مجھے محمد نے کہا تھا کہ تجھے میں قتل کروں گا، اس نے تو پھر مجھے نیزہ مارا ہے، مجھے یقین ہے کہ اگر وہ میری جانب غصے سے تھوک بھی دیتا میں پھر بھی نہ بچ سکتا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ دلیری اور بہادری کے قصے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی ضرب کو کون برداشت کرے، ایک معمولی خراش برداشت نہ کر سکا اور نارے جہنم میں جہنم کا وہ کتا جا پہنچا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اس عنوان کو حضرت انس نے کتنے خوبصورت انداز میں بیان کیا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس و اجود الناس و اشجع الناس، لوگوں میں سب سے دلیر بھی حضور، سب سے سخی بھی حضور، اور سب سے صورت و سیرت میں حسین بھی حضور۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے موقع پہ آپ دیکھیں سفید خچر کے اوپر سوار ہیں اور ایک پہاڑی درے میں کافر گھات لگائے بیٹھے تھے۔ جب اچانک انہوں نے تیر اندازی کی تو لشکر اسلام میں بھگدڑ مچ گئی۔ اس وقت حضور تھے جو خچر کو آگے بڑھا رہے تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکاب تھامے تھے اور آقا کریم کہہ رہے تھے انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام کا یہ انداز کہ جب میدان کے اندر بھگدڑ مچی ہے تو سب سے آگے بڑھ کر کے کفار پر حملہ کرنے والے سفید خچر کے اوپر مصطفیٰ ہیں۔ علماء نے حضور کی بہادری کے اس قصے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا جنگوں میں خچر کا سفید ہونا، ایک تو خچر کا ہونا بہادری پہ دلیل ہے اس لیے کہ گھوڑے رکھے جاتے ہیں کہ بھاگنا آسان ہو، اور دوسرا مٹیالے رنگ کے جو ہیں وہ جانوروں کی سواری کی جاتی ہے، یہ فوج کی وردی کا رنگ مٹیالہ، اس کی حکمت بھی یہ ہے۔ لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سفید خچر پہ جو ہے وہ سوار تھے۔ حضور اتنے شجاع تھے، اتنے بہادر تھے، میدان میں بھاگنے کے لیے نہیں آتے تھے بلکہ حضور کفر کے چھکے چھڑانے کے لیے میدان میں داخل ہوا کرتے تھے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا وہ کون سا پہلو ہے اور وہ کون سا رنگ ہے جس نے معاشرے کو روشنی اور معاشرے کو اجالا نہیں دیا؟ آج میرے اور آپ کے آقا و مولا کی یہ سیرت ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا حقدار بنائے گی۔ حضور اس دنیا کے اوپر مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے جلوہ گر ہوئے اور قرآن آپ کے خلق کی گواہی ہے، اس لیے حضور کی سیرت کو اپنانے کا تقاضا یقیناً آج کی اس بابرکت محفل میں آج کا یہ اجتماع ہم سے کر رہا ہے۔ ہم اپنی زندگی کو اور طرز حیات کو حضور کی سیرت کے سانچے میں ڈھال کر کے زندگی کی ایک ایک سانس اور ایک ایک لمحہ حضور کے نام پہ گزار دیں گے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس انداز سے اپنا خوبصورت زمانہ اور حیات ظاہری کا وقت گزارا اور ہمارے لیے روشنی چھوڑی، وہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے ایک اجالا ہے۔ امت مسلمہ بھانج نہیں ہے کہ اس کو عبادات کا طریقہ کسی اور جگہ سے لینا پڑے
اور حسن اخلاق کسی اور جگہ سے لینا پڑے، اس کو قوانین کسی اور جگہ سے لینے پڑے، اور ان کو جو ہے وہ اپنی عائلی زندگی کا نظام کسی اور جگہ سے لینا پڑے. ہماری زندگی کے سارے نمونے مصطفیٰ کریم کی ذات میں موجود ہیں. میرے رب نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، حضور کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اللہ حضور کی زندگی کا نور ہمارے من میں اتار دے، ہمارے باطن کو حرارت اور نور اور اجلا پن نصیب کرے. کار ما آخر شدو آخر ز ما کار نشد، مشت خاک ما غبارے کوچہ یار نشد. و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.